السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا زبردست طریقے سے چل رہا ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے سب کو جھوٹے کہا۔ ابھی تک کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں کہا۔ مائی اوپینین، یہ جو انتظار ہے نا، یہ بڑی بڑی سائیکولوجیکلی مسٹیکس کروا دیتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت مولانا اس ملک کی انتہائی غیر معمولی مقبول ترین شخصیت ہیں اور حاکموں کے ساتھ بھی بہت پرانا تعلق ہے۔ جب جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، دربان آگے آگے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے اور حضرت صاحب انتظار کیے بغیر وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں جانا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو حضرت صاحب کا انتظار کرنے کی عادت ہے، لیکن حضرت صاحب کی طبیعت میں انتظار کی عادت ختم ہو چکی۔ اب ہوا ایسا کہ آپ کو لائیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن چل رہی تھی، تو کالر مائک لگا کر کیمرے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اب لائیو لیا نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ چندہ اکٹھا ہو۔ اینکرز چاہ رہے تھے کہ جہاں انہیں موقع ملے وہ پرائم منسٹر صاحب سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھیں۔ ایون کہ یہاں تک پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے تو پڑھتے کیا ہیں؟ اب اسی اثنا میں ہوا یہ کہ 1 سے سوا گھنٹے کے درمیان کا وقت بیت گیا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت صاحب کو کہا گیا دعا کے لیے، تو حضرت صاحب نے سب سے پہلے، آپ سب میرے دوست وہ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کہا کہ کافی انتظار کے بعد، کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کافی انتظار کروایا گیا، اور اس شدت انتظار نے آپ کے دماغ کو اتنا گرم کر دیا ہوا تھا کہ جو دعائیہ کلمات تھے نا، ان کی جگہ بہت ساری چیزوں نے لے لی، اور آپ نے آتے ہی کہہ دیا کہ میں ٹیلی تھون سن رہا تھا، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سارے کے سارے جھوٹ بول رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صاحب جب 4 چیزیں بتانا چاہ رہے تھے تو دوسری پہ پہنچے، تو غور سے دیکھیے گا کہ ان کے چہرے پہ اس بات کی سسٹم شروع ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی مسٹیک سے کر گئے، اور وہ انہیں پوری طرح یقین تھا کہ وہ مسٹیک کیا کر گئے ہیں، اور اس مسٹیک کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے 2 گروپ بنا لیے، ایک پی ایم صاحب کا اور دوسرا اینکرز کا، اور یہاں سے وہ پھر شروع ہوئے، اور اس مسٹیک کو کور دینے کے لیے اجڑا ہوا چمن ملا۔ انتہائی غیر معمولی ایماندار جو پہلے کئی مرتبہ فرما چکے، لیکن دوسری طرف بضد رہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے، میڈیا جھوٹا، اور یہاں تک کہ وہ جب بالکل اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ بات نہیں بن رہی تھی، تو کسی ایک ٹی وی مالکان کے حوالے سے جب سوچا ہوگا تو خیال آیا، تو اس کا بھی ذکر کر گئے، اور پھر 22 کروڑ کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ سب کے سب جھوٹ ہے۔ شو ختم ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شمار ایسے واقعات زندگی میں ہوئے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ انتظار کی زحمت میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، وہ کبھی کبھی شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں۔ حضرت صاحب بھی ہو گئے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب شو ختم ہوا، تو شو ختم ہونے کے بعد ان کو چونکہ پہلے اس بات کا پورا یقین تھا کہ مسٹیک کر گئے، تو انہوں نے ٹیلی فون گھمانا شروع کیا۔
جن کو جھوٹا کہا تھا، جب ان کو ٹیلی فون گھمانا شروع کیے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس سے تو بات ہو گئی، اب دوسرے نے ان کو لائن پر لے لیا اور ساتھ ساتھ بہت باتیں کرنے کے بعد یہ یقین بھی دلاتے رہے وہ اینکر کہ آپ میرے دوست ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے اینکر کے شو میں چلے، جب لائیو آ گئے تو وہاں سب اینکرز ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نام لے لے کر معافیاں مانگی۔ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسٹیک ہو جانے کے بعد کس طرح سے معافی مانگنا ہے۔ اگر تھوڑا سا پلان کر لیتے اور ڈس آرڈر نہیں رہتے، ان آرڈر رہ کر بات کرتے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ جو بکھیڑا بنا ہوا ہے یہ نہیں بنتا۔ انتظار جس طرح سے خود ان کو تنگ کر گیا، تو اسی طرح سے وہ اینکر صاحبان جتنے بھی تھے نا، انتہائی محترم ہیں ہم سب کے لیے، وہ بھی انفارمیشن کا ذریعہ ہی اینکر ہوتے ہیں، خبر دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا صاحب جو ہیں ابھی تو ہم نے ان کو لائن پہ نہیں لیا، تو خود ہی ہمارے ٹیلی فون بجنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی اپنے طریقہ کار سے ان سے سوال پوچھے اور انہیں ابھی تک جواب دینا پڑ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ساری کی ساری سائیکولوجیکلی مسٹیکس تھیں، سائیکولوجی مسٹیک ہے جو صرف میری کیا سرائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس وجہ سے جو ایک پیالی میں طوفان برپا ہے نا، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ کرونا بہت پریشان کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس جھنجھٹ سے نکل کر اگلی صف بندی کرنی چاہیے کہ اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔